السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فہم القرآن کورس کلاس 35 میں آپ سب کو خوش آمدید، اہلاً و سہلاً، مرحبا۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، حدیث نمبر 817۔ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقوام ویضع بہ آخرین۔ یقیناً اللہ تعالیٰ اس کتاب پر عمل کرنے کی وجہ سے قوموں کو سر بلندی سے نوازتا ہے اور اس سے اعراض کرنے والی دوسری قوموں کو پست کر دیتا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ قوموں کو بلندی سے بھی نوازتے ہیں اور قوموں کو پستی سے بھی نوازتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہی ہے کہ جو بھی قرآن مجید کو پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں، اس پر عمل کرتے ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ ان لوگوں کو بلندی سے نوازتے ہیں۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ اس قرآن کی پڑھنے سے، اس پر عمل کرنے سے قوموں کو بلندی سے بھی نوازتے ہیں، اور جب کوئی قوم قرآن کریم کو پس پشت ڈال دیتی ہے اور وہ اس پہ عمل نہیں کرتی ہیں تو پھر اللہ تبارک تعالیٰ ایسے لوگوں کو پست کر دیتے ہیں۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو اس قرآن کریم پر پڑھنے، اس پہ عمل کرنے، اس پہ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربی زدنی علما، ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ ربی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک ربی ان یحضرون، آمین یا رب العالمین۔ سورہ بقرہ آیت 201۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ۔ اور بعض لوگ وہ بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب، ہمیں دنیا میں بھی نیکی دے اور آخرت میں بھی ہمیں بھلائی عطا فرما، بھلائی عطا فرما اور عذاب جہنم سے نجات دے۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہے ہیں اس آیت میں کہ کچھ لوگ ایسے ہیں، کچھ مومن لوگ ایسے ہیں، کچھ ایسے بہترین لوگ ہیں، وہ ایسی بہترین دعائیں بھی کرتے ہیں۔ ان کی دعائیں بھی کیسی ہوتی ہیں؟ بہت خوبصورت ہوتی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب، ہمیں دنیا میں بھی خیر بھلائی دیجیے اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما دیجیے، اور ہمیں آگ کے عذاب سے نجات عطا فرما دیجیے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب جو ہے مینا، عرفات، مزدلفہ جیسے جگہوں پہ جاتے تھے، دنیا پرست لوگ تھے نا وہ لوگ، تو وہ بتاتے ہیں، حضرت ابن عباس بتاتے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے تھے کہ جو ایسی جگہوں پر جانے کے بعد بھی وہ دعائیں جب کرتے تھے تو وہ عرب کے جو لوگ تھے نا، مشرکین مکہ، وہ پہلی چیز تو وہ لوگ مزدلفہ میں ہی رہتے تھے، مینا میں رہتے تھے، عرفات نہیں جاتے تھے، وہیں سے لوٹ لیتے تھے۔ دوسری چیز، جب وہ مینا میں ہوتے تھے، اکٹھے ہوتے تھے، تو پھر وہ دعائیں بھی کرتے تھے صرف اور صرف دنیا کی۔ آیت نمبر 200 میں پڑھا نا کہ ہم لوگوں نے وہ سب کچھ دنیا میں ہی مانگ لیتے تھے، کیونکہ ان کا آخرت پر عقیدہ بھی نہیں تھا۔ اور وہ دعائیں کس طرح کی کرتے تھے؟ ان کی دعائیں کیسی ہوتی تھی کہ یا اللہ اس سال بارش اچھی کر دے، یا اللہ اس سال ہماری جو غلے کی پیداواریں اچھی کر دے، یا اللہ یا تو ہمیں خوب ساری اولادوں سے باکثرت نواز دیجیے، جیسے بیٹے سب کو پسند تھے نا، بیٹوں سے نواز دیجیے۔ اور صرف وہ دنیا کی ہی دعائیں کرتے رہتے تھے، یا بیٹوں سے ریلیٹڈ، اور یا اولادوں سے ریلیٹڈ، یا مال سے ریلیٹڈ، جو بھی ان کی دعائیں ہوتی تھی دنیا سے ہی ریلیٹڈ ہوتی تھی۔ لیکن مومنوں کی دعائیں دونوں جہاں کی بھلائیوں کی ہوتی ہے، اس لیے ان کی یہاں پہ اس آیت میں تعریف کی گئی ہے۔ اس دعا میں تمام بھلائیاں آ گئی ہیں، یعنی کہ مومنوں کی تعریف کے ساتھ ساتھ اس دعا میں تمام بھلائیاں دین اور دنیا کی جمع کر دی گئی ہیں، اور تمام برائیوں سے بچاؤ بھی ہے، یعنی کہ یہ ایک جامع دعا ہے، اس لیے کہ دنیا کی بھلائی میں کیا کیا آتی چیزیں؟ دنیا کی بھلائی جب یہاں پہ ہم نے مانگا، سارے مومن جب مانگتے ہیں اے اللہ ربنا آتنا فی الدنیا، تو دنیا کی بھلائی میں سب چیزیں آ گئی، جیسے عافیت، راحت،
آسانی، تندرستی، گھر بار، بیوی بچے، روزی، علم، عمل، اچھی سواریاں، نوکر چاکر، جو ہے سرونٹ، عزت، آبرو وغیرہ وغیرہ تمام چیزیں اس میں آ گئیں۔ انسان نے جب ربنا آتنا فی الدنیا مانگا نا تو اس میں سب کچھ آ گیا، اور پھر جب آخرت کی بھلائی مانگی تو اس میں حساب کا آسان ہونا، حساب کے وقت جو گھبراہٹ ہوتی ہے نا اس سے نجات پانا، نامہ اعمال کا دائیں ہاتھ میں ملنا، سرخرو ہونا، بالآخرت عزت کے ساتھ جنت میں داخل ہونا، سب کچھ آ گیا آخرت میں کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ جب مانگا تو آخرت میں ساری چیزیں آ گئیں۔ اور پھر جب عذاب سے، جہنم کے عذاب سے نجات مانگی تو اس کے ساتھ ساتھ جہنم کے عذاب سے بھی بچ گیا انسان۔ مطلب یہ کہ ایسے اسباب اللہ تعالیٰ انسان کو مہیا کر دیتے ہیں کہ وہ حرام چیزوں سے بچ جاتا ہے، حرام، اللہ کے حرام کردہ جو کام ہے نا ان سے بھی وہ بچنے لگتا ہے۔ پھر جب یہ دعا کرتا ہے مومن تو ایک یہ جامع دعا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا کو کثرت سے پڑھتے تھے، کثرت سے دعائیں یہ پڑھتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حدیث میں بھی آتا ہے کہ حضرت قتادہ نے حضرت انس سے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ تر دعا کس دعا کو پڑھتے تھے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ یہی دعا بتائی کہ ربنا آتنا فی الدنیا۔ اسی طرح سے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خود بھی کبھی دعا مانگتے تھے تو اس دعا کو نہیں چھوڑتے تھے۔ چونکہ دنیا پہلے ہی ہے اور آخرت بعد میں ہے نا، تو لہٰذا اللہ تعالیٰ نے دنیا کو پہلے ذکر فرمایا ہے۔ گویا مومن کو دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ سے بھلائی مطلوب ہوتی ہے اور آخرت میں بھی۔ پھر بھلائی کے لفظ میں جو وسعت ہے وہ آپ جانتے ہی ہیں۔ یہ دعا بہت ہی جامع قسم کی دعا ہے، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حج کے دوران طواف کرتے وقت اور دوسرے اکثر اوقات میں بھی یہی دعا پڑھا کرتے تھے، یہی دعا فرماتے تھے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، کہ اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھی نیکی اور بھلائی عطا فرمائیے اور آخرت میں بھی ہمیں بھلائی عطا فرمائیے اور ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لیجئے، آگ کے عذاب سے بچا لیجئے نا۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہے ہیں آیت نمبر 202، اولئک نصیب اولئک لہم نصیب مما کسبوا واللہ سریع الحساب، یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے ان کے اعمال نامہ اعمال کا حصہ ہے اور اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ آیت 203، وَاذْكُرُوا اللَّهَ فی ایام معدودات فمن تعجل فی یومین فلا اسم علیہ ومن تأخر فلا اسم علیہ لمن اتقى واتقوا اللہ واعلموا انکم الیہ تحشرون، اور اللہ تعالیٰ کی یاد ان گنتی کے چند دنوں میں یعنی ایام تشریق میں کرو۔ 2 دن کی جلدی کرنے والے پر بھی کوئی گناہ نہیں ہے اور جو پیچھے رہ جائے اس پر بھی کوئی گناہ نہیں ہے، یہ پرہیزگار کے لیے ہے۔ اور اللہ سے ڈرتے رہو اور جان رکھو کہ تم سب اسی کی طرف جمع کیے جاؤ گے۔ یہاں پر بھی جو ہے حج کے جو دن ہیں ان کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، حج کے احکامات بتائے جا رہے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ، اور اللہ کی یاد کرو کثرت سے ان دنوں میں جو گنتی کے ہیں چند دن۔ ایام معدودات گنتی ہے کہ جو چند دن ہے نا، تو معدودات یعنی کہ گن سکتا ہے انسان، عدد سے ہے یہ، اور انسان انگلیوں پہ گن سکتا ہے، فنگرز پہ اپنی کاؤنٹ کر سکتا ہے۔ تو یہ ایام تشریق اس سے مراد ہے، یہ ذی الحجہ کی 11، 12 اور 13 تاریخ ہوتی ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو بھی کوئی ہے ایسا شخص جو بھی یہاں پہ جو ٹھہرے گا حج کے دنوں میں، تو وہ ایام تشریق کے مراد ہے اس سے۔ تو ان ایام تشریق میں یعنی 11، 12، 13 ذی الحجہ کو ان میں ذکر الہی یعنی با آواز بلند تکبیرات مسنون ہیں، یعنی کہ بلند آواز میں خوب زور زور سے تکبیرات پڑھنا چاہیے، اور صرف فرض نمازوں کے بعد ہی نہیں
بلکہ ہر وقت یہ تکبیرات پڑھی جائے گی۔ تکبیرات کیا ہیں؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد، کنکریاں مارتے وقت اور کنکریوں کے ساتھ تکبیر پڑھنا بھی جو ہے مسنون ہے۔ تو یہ اللہ کا ذکر وہاں پہ کثرت سے کرنا ہے۔ یہ جو تکبیرات ہیں اور جو تسبیح ہے، تحمید ہے، خوب کثرت سے اللہ کا ذکر وہاں پہ کرنا چاہیے نا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے اس سے پہلے بھی ہم لوگ نے آیتیں پڑھی تھی، کیونکہ مشرکین مکہ جب جو ہے مینا میں اکٹھے ہوتے تھے تو وہ اپنے باپ داداؤں کی تعریفوں کے اور جو ہے نا انہی کی یاد، انہی کی بات اور انہی کے جو واہ واہی کے گن گاتے تھے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ یہاں حکم دے رہے ہیں کہ تمہیں کیا کرنا ہے، سارے ایمان والے کیا کریں، حج کے دنوں میں خاص کر کے ایام تشریق اور جو بھی حج کے ارکان اور رکن ہیں، سب جگہ اللہ کی کثرت سے ذکر کرنا ہے، خوب اچھے سے عبادت کرنا ہے، اور دعائیں بھی ایسی مانگنی ہیں جو دنیا اور آخرت سے ریلیٹڈ ہیں، اور اللہ کا کثرت سے ذکر کرنا ہے۔ اور ایام تشریق یعنی کہ 11، 12، 13 ذی الحجہ کو اللہ کی کثرت سے ذکر کرنا ہے، تکبیر کرنا ہے، تکبیر خوب پڑھتے رہنا ہے کثرت سے، اور 2 دن کی جلدی کی کرنے والے پر بھی کوئی گناہ نہیں، یعنی کہ یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے فمن تعجل فی یومین فلا اسم علیہ، یعنی اگر کوئی جو 2 دن ٹھہر کے جلدی چلا گیا اپنے ہوٹل یا جو اپنی روانگی کا جہاں اس کا ٹھکانہ ہے گھر، تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ تو ایسے شخص جو ہے رمی جمرات 3 دن افضل ہے، لیکن اگر کوئی شخص 2 دن یعنی 11، 12 ذی الحجہ کو کنکریاں مار کر مینا سے واپس آ جائے تو اس کی بھی اجازت ہے نا۔ لیکن اگر جتنا بھی انسان اللہ کا جو ہے تقوی اختیار کر لے اور اچھے اچھے کام کر لے تو مینا میں رہنا بھی کیا ہے، با عبادت ہے۔ تو 11، 12، 13 ہی رہیں، کوشش کریں کہ اگر لیکن کوئی ضروری کام ہے، کہیں جانا ہے، ارجنٹ ہے، تو پھر انسان اس وجہ سے پھر وہ 2 دن کے اندر بھی لوٹ جائے، اس پہ بھی کوئی گناہ نہیں ہے۔ وَمَن تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ، اور جو کوئی بھی ان 3 دن ٹھہرا رہا، یا چوتھے دن بھی بعض وقت ایسا ہوتا ہے نا، کنوینس پرابلم ہوتی ہے، سواریاں نہیں ہوتی، انسان اتنا رش ہوتا ہے نا، کئی لاکھ آدمی ہوتا ہے مینا میں آپ دیکھیں، اور سب کو لوٹنا ہوتا ہے تو سواریاں بھی کم پڑ جاتی ہیں، اور کافی انسان حاجی لوگ پریشان ہو جاتے، پیدل ہی چلے جا رہے ہیں، نہیں کسی طرح بس جانا ہے مینا سے، اس سے بس اپنا پیچھا چھڑانا ہے، تو ایسا بھی نہیں کرنا چاہیے، انسان کو ہلاکان نہیں ہونا چاہیے۔ پھر اگر کوئی ایک دن زیادہ بھی ٹھہر جاتا ہے تو اس میں بھی کوئی گناہ نہیں ہے، جو کوئی دیر تک ٹھہرے تو اس میں بھی اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہے ہیں کوئی گناہ نہیں ہے نا، کہ ٹھیک ہے تم 11، 12، 13 کو ٹھہرے رہے، اب جو ہے نا اب 14 کو وہاں سے چلے جانا ہے، 14 تاریخ کو پھر اتنا اچھا انتظام ہو جاتا ہے، پھر اچھے سے وہاں پہ انسان سکون سے اپنے گھر لوٹ بھی سکتا ہے، تو آرام سے اس کو سارے کنوینس بھی مل جاتی ہیں اور سب چیزیں مہیا بھی ہو جاتی ہیں، ہوٹل وغیرہ جانے میں اس کو سواریاں مل جاتی ہیں، تو اس میں بھی کوئی گناہ نہیں۔ اگر کوئی دیر تک ٹھہرے رہے تو اس میں بھی کوئی گناہ نہیں۔ لمن اتقوا، واسطے اس کے جو تقوی اختیار کرے، واتقوا اللہ واعلموا انکم الیہ تحشرون، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو اور جان لو کہ تم اسی کی طرف اکٹھے کیے جاؤ گے، جمع کیے جاؤ گے، اور اللہ کی طرف تم سب کو اکٹھے ہونا ہے، جمع ہونا ہے۔ اور تحشرون حشر سے ہے، حشر کا جو میدان ہے آپ کو پتہ ہے کہ عرفات کا ہی میدان ہے، یہ جو عرفات کا میدان جہاں سب حاجی اکٹھا ہوتے ہیں اور جمع ہوتے ہیں 9 ذی الحجہ کو، وہ جو چھوٹا سا جو عرفات ہے، اللہ تبارک تعالیٰ قیامت کے دن اس کو پوری زمین پہ پھیلا دیں گے، وہ سارا کا سارا پورا کا پورا عرفات میدان پوری دنیا ہو جائے گی، اور اسی میں سب کے سب اکٹھے کیے جائیں گے اور اللہ کے سامنے تم حاضر کر دیے جاؤ گے۔ تو اسی لیے تمہیں کیا کرنا ہے، آج اللہ سے ملاقات کی تمہیں تیاری کرنا ہے، اللہ کا جو ہے نا ڈر کے ساتھ ساتھ گناہوں کا بھی تمہیں بچنا ہے، اللہ سے تمہیں ملاقات کرنی ہے نا، اللہ سے تمہیں جواب دینا ہے، اللہ کو تمہیں جواب دینا ہے، اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے۔ تو اللہ کے سامنے جب حاضر ہونے کا جب انسان کو ڈر ہوتا ہے، ملاقات کا ڈر ہوتا ہے، تو پھر آج وہ اپنے معاملات کو درست کر لیتا ہے نا، لیکن دراصل کیا انسان غفلت میں جیتا ہے، اور وہ اس ڈر کو، اس یاد کو دل سے نکال دیتا ہے کہ اس کو بھی اللہ کے سامنے جانا ہے،
لیکن پھر انسان اچانک سے دنیا کی اس کی سب چھٹ جاتی ہے اور پھر اس دنیا سے چلا جاتا ہے نا۔ پھر کیسے ہوتا ہے؟ وہ سب کچھ اچانک ہوتا ہے کہ آج انسان سویا اور اس کو یہ بھی نہیں خبر ہے کہ آج ہم زمین کے اوپر ہیں اور کل ہو سکتا ہے ہم اسی زمین کے نیچے ہوں۔ تو یہ سانسوں کی جو ڈور ہے نا کبھی بھی ٹوٹ سکتی ہے، تو انسان کو چاہیے کہ اللہ کا ڈر رکھ کر اپنی دنیا کے سارے معاملات کرے اور اللہ کے لیے عمل صالحات کرے اور اللہ کی ملاقات کے لیے سارے کے سارے کام اچھے اچھے کرتا چلے جائے۔ آیت 204 وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ۔ بعض لوگوں کی دنیاوی غرض کی باتیں آپ کو خوش کر دیتی ہیں اور وہ اپنے دل کی باتوں پر اللہ کو گواہ کرتا ہے، حالانکہ وہ دراصل زبردست جھگڑالو ہے۔ تو یہاں پہ جس شخص کے بارے میں بات ہو رہی ہے وہ ایک خاص شخص ہے اور اخنس بن شریک ہے، اور وہ دراصل بہت زیادہ میٹھی میٹھی چکنی چپڑی باتیں کرتا تھا، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تو بڑی اچھی اچھی میٹھی میٹھی باتیں کرتا تھا، لیکن آپ ایسی باتیں کرتا تھا کہ لوگ اس کے وہ ہو جاتے تھے کہ ہاں بہت اچھا، بہت بہترین اخلاق ہے، بہت اچھا نیک انسان ہے، اور ایسی ٹیلنٹ اور اس کے اندر بات کرنے کا انداز اور لہجہ اور مطلب فر کر کے بات کرتا تھا انسان، وہ جو اخنس بن شریک نام کا جو شخص تھا۔ بہت ساری ضعیف روایات سے پتہ چلتا ہے کہ یہ آیت ایک منافق اخنس بن شریک ثقفی کے بارے میں نازل ہوئی، لیکن جو ہے نا یہ بات درست نہیں کہ ہم جو ہے انہی کے بارے میں سوچیں، یہ آیت انہی کے بارے میں نازل ہوئی تو ہمارا اس سے کوئی ریلیٹڈ نہیں، ہم سے کوئی مطلب نہیں ہے، ایسا کچھ نہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اسی لیے آیتوں میں ہی کچھ بھی نہیں بتایا ہے کہ یہ آیت کس کے بارے میں نازل ہوئی، تاکہ ہر وہ انسان جس کا بھی اخلاق اس جیسا ہے نا تو وہ ہر انسان یہ سمجھے کہ یہ آیت میرے بارے میں ہے۔ ہر انسان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ جتنی بھی برائی والی آیت ہے نا یہی میرے بارے میں، ہمیں اپنی اعمال، اپنے اخلاق، اپنے جو ہے نا اخلاق کو درست کرنا ہے، نیچر کو درست کرنا ہے، کہ ہو سکتا ہے کہ میرا یہاں پہ ذکر ہو۔ اسی لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے کہیں بھی قرآن کریم میں کسی بھی شخص کا نام نہیں آیا، جہاں بھی برائی کی، جس میں برائی بتائی گئی ہے کہ لوگوں کی خرابی بتائی گئی، اس میں کسی شخص کا نام نہیں آیا۔ ہاں لیکن بہت سارے اقوال ملتے ہیں صحابہ سے یا تبع تابعی سے، تو وہ ضعیف احادیث اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ اس کے جو کہنے والا تھوڑے لوگ ہوتے ہیں یا ان کی یادداشت کچھ کم ہوتی ہے، اس طرح سے تو ضعیف احادیث کی اس میں رکھا جاتا ہے۔ لیکن کچھ لوگوں کا، مفسرین کا اقوال ملتے ہیں کہ یہ جو آیت ہے نا انہی سے ریلیٹڈ ہے، انہی کے جو ہے نا انہی کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی ہے، لیکن ہر وہ شخص اس میں آتا ہے جس کا اخلاق اس آیت کے جیسا ہے۔ تو تمام ایسے لوگ آتے ہیں جو بھی اس کے جیسے اخلاق والے، اس آیت میں جیسے جس کا ذکر کیا گیا نا اس طرح جس کے اندر بھی صفات ہے تو اس کو اپنے اخلاق کو درست کرنا ہے۔ تو ایسا وہ شخص ہے جو لوگوں کے بیچ میں تو رہتا ہے، بہت اچھے سے باتیں کرتا ہے، بہت بڑھیا اور فر طریقے سے اس کا اخلاق ہے، نیچر ہے نا۔ کوئی اگر جیسے مثال کے طور پہ جیسے کوئی انگلش بولتا ہے نا، بہت بڑھیا، بہت اچھا لہجہ بولتا چلا جا رہا ہے، اور پھر لیکن اگر آپ اس سے کوئی بات کریں گے تو پھر وہ جھگڑا کرنے لگ جاتا ہے، جھگڑے پہ ادھر آتا ہے، ذرا سی بات میں کوئی بات ہو جاتی ہے، کوئی خرابی ہو جاتی ہے، کوئی ہو جاتی ہے تو چھوٹی چھوٹی باتوں میں وہ جھگڑا کرنا شروع کر دیتا ہے۔ مطلب دکھاتا تو وہ لوگوں کو ہے کہ ہم بہت اچھے نیچر کے ہیں، بہت اچھا ہمارا اخلاق ہے، بہت بڑھیا، ہم فارورڈ ہیں ہر چیز میں، بہت ہم بے مثال ہیں، لیکن چھوٹی چھوٹی باتوں میں لوگوں سے وہ جھگڑا کرتا ہے، لڑائیاں کرتا ہے۔ تو ایسا وہ شخص ہے جس کی باتیں لوگوں کو بڑی جو ہے اچھی لگتی ہیں، بہت پیاری لگتی ہیں، تو لیکن وہ ذرا سی بات میں لوگوں سے جھگڑا کرنے لگتا ہے۔ تو آیت اخنس بن شریک کے بارے میں نازل ہوئی، جو چھوٹی چھوٹی باتیں، جو بہت اچھی میٹھی میٹھی باتیں تو کرتا تھا اور دیکھنے میں اچھا بھی لگتا تھا، اور دیکھنے میں بھی بہت خوبصورت، بہت اسمارٹ، بہت ہینڈسم تھا،
تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی عقیدت و محبت کا اظہار کرتا تھا، اور قسمیں کھا کھا کر کہتا تھا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت کرتا ہوں، حالانکہ وہ اندر سے منافق تھا۔ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے یہ نقل کیا ہے کہ یہ آیت اخنس بن شنیق کے بارے میں نازل ہوئی۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور اپنا مسلمان ہونا ظاہر کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں پسند آئی، پھر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے چلا گیا اور مسلمانوں کی کھیتی پر سے گزرا، اور جہاں گدھے بھی چرتے تھے اس نے کھیتیوں کو آگ لگا دی اور گدھوں کے پاؤں کاٹ کر جلا دیے۔ پھر اس پر یہ آیت نازل ہوئی، جو اگلی آیت ہے نا اسی کے بارے میں ہے۔ یہاں سے مسلسل 2-3 آیتیں یہیں سے یہ منافق سے ریلیٹڈ ہیں۔ ایسا جو شخص تھا جو منافق تھا، منافقین ہیں، اس کے یہ جو ہے اس کے اندر یہ صفات ہے۔ سب سے پہلی صفات کیا ہے اس کے اندر کہ جو ہے وہ باتیں تو بہت اچھی کرتا ہے، میٹھی میٹھی باتیں کرتا، دکھاوا کرتا ہے، اور لیکن کیا کرتا ہے وہ سخت قسم کا جھگڑالو ہے۔ دراصل کیا ہے اس کا مزاج کیسا ہے؟ سخت جھگڑالو ہے نا۔ تو ہمیں بھی اپنے آپ کو چیک کرنا چاہیے، کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم بھی سخت قسم کے جھگڑالو ہیں۔ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ، یعنی کہ وہ زبردست جھگڑالو ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں میں وہ لڑنا شروع کر دیتا ہے۔ تو جھگڑا دیکھیے نہیں پسند ہے اللہ تبارک تعالیٰ کو۔ حج کے احکام میں سے ایک احکام بتایا نا، 3 طرح کے احکام تھے، ان 3 احکام میں یہ بھی بتایا اللہ تبارک تعالیٰ نے لا جدال، کہ تمہیں جھگڑا نہیں کرنا ہے نا، جھگڑا ناپسندیدہ ہے۔ اور یہاں بھی ذکر آ رہا ہے کہ ایسا ایک شخص جو منافق قسم کا ہے اور وہ دکھاوے میں باتیں بڑی اچھی کرتا ہے، بہت خوبصورت اس کا جو ہے نا اس کی جو ہے اسٹائل ہے، بہت اچھی اس کی جو ہے اس کی پرسنالٹی ہے، لیکن وہ کرتا کیا ہے؟ وہ زبردست جھگڑالو ہے۔ یعنی انسان کا اخلاق اور پرسنالٹی کوئی معنی نہیں رکھتی اگر وہ لوگوں سے جھگڑا کرتا رہتا ہے، تو جھگڑا زبردست ناپسندیدہ ہے۔ تو جھگڑے سے بچنا چاہیے انسان کو۔ اور اس کی کیا صفات ہے؟ آیت 205 میں دیکھیں، وَإِذَا تَوَلَّى سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ۔ جب وہ لوٹ کر جاتا ہے تو زمین میں فساد پھیلانے کی اور کھیتی اور نسل کی بربادی کی کوشش میں لگا رہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ فساد کو ناپسند کرتا ہے۔ تو ایسا یہ شخص ہے جو زمین میں فساد پھیلاتا ہے، کھیتیوں کو برباد کرتا ہے، درختوں کو کاٹتا ہے، اور وہ اس کی بربادی کی کوشش میں لگا ہی رہتا ہے۔ نسل کی بربادی یعنی کہ جانوروں کے، حیوانات کو برباد کرتا ہے نا، کہ ایسا وہ جو شخص تھا اس نے گدھے کے بھی پاؤں تک کی کاٹ دی اور اس کو چلا دی ہے۔ اس طرح سے اس نے تباہی بربادی مچا دی۔ اور اس طرح کے جو شخص ہیں تو پھر وہ کیا ہے؟ فساد پھیلاتے ہیں۔ فساد اللہ کو پسند نہیں ہے نا۔ فساد کیا ہے؟ فساد میں تمام چیزیں آ جائیں گی کہ لوگوں سے لڑنا، جھگڑنا، چیخنا، چلانا، تباہی بربادی، اور جو ہے زمین پہ جو ہے پیڑ کاٹنا، درخت کاٹنا، آگ لگا دینا، زمین جو ہے لوگوں کو پریشان کرنا، یہ ساری چیزیں فساد میں آ جاتی ہیں۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ فساد کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتے ہیں۔ آیت 206، وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ الْمِہَادُ۔ اور جب اسے کہا جاتا ہے کہ اللہ سے ڈرو تو تکبر اور تعصب اسے گناہ پر آمادہ کر دیتا ہے، اور ایسے کے لیے بس جہنم ہی ہے، اور یقیناً وہ بدترین جگہ ہے۔ تو ایسا وہ جو شخص ہے جب اس سے کہا جاتا ہے کہ اللہ سے ڈرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اور جو ہے اللہ سے ڈر کے اپنی زندگی گزارو، تو پھر وہ تکبر میں چلتا ہے، ایٹ کر چلتا ہے۔ اخذت العزت بالاسم، یعنی تکبر اور غرور اسے گناہ پر ابھارتا ہے۔ عزت کے معنی ہیں غرور، یعنی کہ انسان کیا کرتا ہے جب اس سے کہا جاتا ہے اخذت العزت بالاسم، یعنی تکبر اور غرور سے گناہ پر ابھارتا ہے۔ تو
اس کو اپنے اوپر، اپنی پرسنالٹی کے اوپر، اپنے جو میٹھی میٹھی باتیں، بڑھیا نیچر ہے نا، تمام اس کو مال پہ، اپنے اور اپنی پراپرٹی پہ، ہر جو اس کے پاس جو چیزیں ہیں ان سب کی اس کو تکبر ہوتا ہے، اور وہ تکبر کی وجہ سے ایٹ ہٹ کر چلتا ہے، اور تکبر اللہ کو پسند نہیں ہے نا، تکبر اللہ کی چادر ہے، تکبر صرف اللہ کے لیے، کسی انسان کے لیے ہے ہی نہیں۔ تو لیکن ایسے شخص کی جو سزا بتائی گئی ہے وہ بہت بدترین ہے، کہ ایسے کے لیے صرف جہنمی ہے، یقیناً وہ بہت بدترین جگہ ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جہنم کیا ہے، بہت بدترین جگہ ہے۔ تو اللہ سے ڈرتے رہیں، انسان کبھی بھی انسان کو تکبر سے نہیں چلنا چاہیے، ہمیشہ زمین پر چلیں تو عاجزی کے ساتھ چلیں۔ عاجزی کا مطلب یہ نہیں کہ ہم پورا جھک کے ہی چلیں، ایسا کچھ نہیں، لیکن انسان کا جو چلنے کا سٹائل ہوتا ہے نا، اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ تکبر سے چل رہا ہے کہ یہ عاجزی کے ساتھ چل رہا ہے۔ تو زمین پر ہمیشہ عاجزی سے چلنا چاہیے، نہ کہ تکبر سے۔ اور لیکن جو اس شخص کی بات ہو رہی ہے، 3 آیتیں مسلسل، ایک ایسے منافق کی صفات ہے جو مسلسل کیا کرتا ہے، جو چکنی چپڑی باتیں کرنے کے ساتھ ساتھ لوگوں سے جھگڑا بھی کرنے لگ جاتا ہے، پھر وہ زمین پر فساد پھیلاتا ہے، نسلوں کو تباہ کرتا ہے، کھیتیوں کو تباہ کر دیتا ہے، اور فساد کر کے سب کو پریشان کرتا ہے۔ اور پھر جب اس سے لوگ کہتے ہیں اللہ سے ڈرو، کیوں اتنا ظلم کر رہے ہو لوگوں پر، انسانوں پر، جانوروں پر، کیوں یہ سب بربادی کر رہے ہو، کیوں یہ سب کیوں کر رہے ہو، تو پھر تکبر کے مارے ایڈ کر چلتا ہے، تعصب سے چلتا ہے، اور اسے گناہ پر آمادہ کر دیتا ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہے ہیں ایسے شخص کے لیے کیا ہے، جہنم ہی اس کا ٹھکانہ ہے، اور وہی کیا ہے، بدترین جگہ ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جہنم اور جہنم کے عذاب سے بچا لے، آمین یا رب العالمین۔ آیت 207، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ، اور بعض لوگ وہ بھی ہیں کہ اللہ کی رضامندی کی طلب میں اپنی جان تک بیچ ڈالتے ہیں، اور وہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بڑی مہربانی کرنے والا ہے۔ یہاں اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ کچھ لوگ جو ہیں اچھے بھی ہوتے ہیں نا، کچھ لوگ برے بھی ہوتے ہیں، جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہے ہیں کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی محبت کے لیے، کہ کس طرح سے میرا رب راضی ہو جائے، تو یہاں تک کہ وہ اپنی ہر چیز کو بیچ دیتا ہے، ہر چیز اللہ کی راہ میں لگا دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ایسے شخص کی بہت زیادہ قدردانی بھی کرنے والا ہے، بہت زیادہ محبت بھی کرنے والا ہے بندوں پر۔ تو یہ آیت کہتے ہیں کہ حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ رومی کے بارے میں نازل ہوئی کہ جب وہ ہجرت کرنے لگے تو کافروں نے کہا کہ یہ مال سب یہاں کا کمایا ہوا ہے، یعنی کہ جب مکہ سے بہت سارے مسلمان ہجرت کر رہے تھے نا، اتنا زیادہ ظلم اور ستم تھا نا، آپ لوگ کو کل بتایا بھی تھا کہ کتنا زیادہ ان کے اوپر ظلم ستم ڈھایا جاتا تھا، کیونکہ وہ سب توحید پر آ گئے تھے، سب نے ایک اللہ کی عبادت کی اور سارے معبودوں کا انکار کیا۔ تو یہ چیز مشرکانہ جو لوگ تھے، جو مشرکانہ سوچ والے جو قوم تھی، ان کو پسند نہیں آتی تھی، تو اس وجہ سے وہ ان پر ظلم کرتے تھے، مومنوں کے اوپر مشرک لوگ ظلم کرتے تھے۔ تو لیکن حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ہجرت کرنے لگے تو کافروں نے کہا کہ یہ جو مال ہے نا، یہ سب یہاں کا کمایا ہوا ہے، اسے تم جو ہے نا ساتھ میں کیسے لے جا سکتے ہو، ساتھ میں نہیں لے جا، ہم تم کو لے جانے ہی نہیں دیں گے یہ سارا سامان۔ تو حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سارا کا سارا مال ان کے حوالے کر دیا، اور صرف اور صرف دین ساتھ لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سن کر فرمایا صہیب نے نفع بخش تجارت کی ہے، 2 مرتبہ فرمایا۔ لیکن یہ آیت بھی عام ہے، جیسے کہ تمام مومن اور متقین اور دنیا کے مقابلے میں دین کو اور آخرت کو ترجیح دینے والوں کو شامل کیا گیا ہے نا۔ تو اب یہی بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو آیت ہے تمام لوگ اس میں آ گئے، ایسے وہ شخص جو اپنے دین کے لیے اپنی سب کچھ، اپنی انسان جو ہے اللہ کی راہ میں لگا دیتا ہے۔ تو یہ جو آیت ہے سب کے لیے اس میں آ جاتا ہے، یہ جو آیت ہے عام ہے، ہر وہ شخص اس میں آ جائے گا جو بھی ایمان والا ہے، جو تقوی کرنے والا ہے، اور اس نے اپنے دین کی خاطر اللہ کی راہ میں سب کچھ لگا دیا ہے۔ اور
کیونکہ اس قسم کی تمام آیت کے بارے میں جو کسی خاص شخص یا واقعہ کے بارے میں نازل ہو، یہ اصول ہے کہ یعنی لفظ کے عموم کا اعتبار ہوگا، سبب نزول کے خصوص کا اعتبار نہیں کیا جاتا ہے۔ یعنی کہ جیسے پہلی آیت جو اخنس بن شریک کے بارے میں نازل ہوئی نا، تو اس کے بارے میں بھی صفات بتائی گئی لیکن اس کا نام نہیں بتایا۔ اسی طرح یہ آیت کے بارے میں بھی جو ایک مومن اور متقین کے جو شخص ہیں ان کے بارے میں نازل ہوئی لیکن ان کا بھی نام نہیں بتایا گیا، تاکہ ہر شخص اپنا جائزہ لے لے، کیا میرے اندر یہ صفات ہیں یا پچھلی 3 آیتیں ہیں یا وہ صفات میرے اندر ہیں؟ کیا ہمارے اندر قربانی کا جذبہ ہے؟ کیا ہمارے اوپر خدا نخواستہ اگر ایسی کوئی مشکلات آ جائے تو ہم کیا لے کے جائیں گے؟ ہم یا یہ کہیں گے کہ نہیں ہم ٹھیک ہے، ہم تمہارا دھرم ایکسیپٹ کرتے ہیں، ہم کنورٹ ہو جاتے ہیں، ہم غیر مسلم ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے ہمیں انڈیا میں ہی رہنے دو، تم جو چاہے تم کرو، ہم تمہارے ہی جو تم کہو گے وہی ہم راضی ہو گئے؟ یا ایسا جو شخص ہے کہ ٹھیک ہے تم سب کچھ لے لو، بس ہماری جان چھوڑ دو اور ہمارا دین چھوڑ دو، ہم یہاں سے ہجرت کر کے چلے جاتے، ٹھیک ہے؟ یا ہمارے اندر یہ صفات موجود ہیں نا، ہمیں بھی اپنا جائزہ لینا چاہیے۔ یا پھر ایسی یہ جو 3 صفات بتائی 3 آیتوں میں اس جو منافقین کی، ویسی تو ہمارے اندر صفات نہیں ہے نا۔ ہر آیت میں جہاں بھی اچھائی آئے اور یا جہاں پر بھی برائی آئے، ہم سب کو اپنا ٹیسٹ کرنا چاہیے، کہیں یہ آیت ہمارے بارے میں ہی تو نہیں ہے۔ تو جو ایک صحابی تھے اور وہ سب کچھ چھوڑ کر کے ہجرت کر کے صرف اور صرف مدینہ آ گئے اور خالی ہاتھ تھے اور کچھ بھی نہیں تھا ان کے ساتھ میں، اور سب کچھ انہوں نے چھوڑ دیا۔ آیت 208، یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِینٌ۔ اے ایمان والو، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے قدموں کی تابعداری نہ کرو، اور وہ تو تمہارا خلا و دشمن ہے۔ تو یہاں ہم سب سے خطاب ہے، سارے ایمان والوں سے خطاب ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہے ہیں جتنے بھی ایمان والے ہیں نا ان سب سے خطاب ہے۔ تو جو بھی ایمان لایا آخرت پر، اللہ پر، فرشتوں پر، نبیوں پر، کتابوں پر، اچھی بری تقدیر پر، تو جو بھی سب چیزوں پر ایمان رکھتا ہے تو ان سب کو اللہ تبارک تعالیٰ خطاب کر کے فرما رہے ہیں کہ ادخلوا فی السلم کافہ، کہ اسلام میں پورے کے پورے تم داخل ہو جاؤ۔ اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جانا ہے، جہاں پر بھی اللہ کے احکامات ہیں نا، جو بھی ہے اس کو تمہیں ماننا ہے، ایکسیپٹ کرنا ہے۔ تو یہ ایک بہت خوبصورت آیت ہے اور بہت ہی اچھی اور بہت خوبصورت اور بہت تدبر والی بھی آیت ہے۔ یعنی اس میں اللہ تبارک تعالیٰ نے سارے ایمان والوں کو یہ حکم دیا ہے کہ تم اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ تو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہونے سے مراد کیا ہے؟ اللہ نے جو بھی احکام قرآن کریم میں اور حدیث کے ذریعے سے ہم کو مسلمانوں کو دیے ہیں نا، اس کو ہمیں ماننا ہے، اپنے اوپر اپنی زندگیوں پر اپلائی کرنا ہے، اور جن جن کاموں سے اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں روکا ہے ان سب سے رکنا بھی ہے۔ تو ادخلوا فی السلم کافہ سے مراد یہی ہے کہ اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جانا ہے، یعنی تمہارے عقیدے، تمہارے خیالات، تمہارے نظریات، تمہارے علوم، تمہارے طور طریقے، تمہارے رسم اور رواج، تمہاری کاروباری زندگی، سب کچھ ہی اسلام کے تابع ہونی چاہیے۔ اسلام نے جو تمہیں حکم دیا ہے نا، اس کے مطابق تمہیں کرنا ہے۔ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ دعویٰ تو تمہارا اسلام کا ہو اور اپنا تمہارا جو معاشی ہے اور جو نظامی ہے اور جو تمہارے معاملات ہے، جو تمہارے سیاسی نظام ہے، وہ سب انگریزوں کے جیسے ہوں، یہود کے جیسے ہو۔ یا مسجد میں تو تم اللہ کو یاد کرو اور کاروبار کرتے وقت تم اللہ کو ہی بھول جاؤ، یا ناجائز طریقوں سے کمائی کرنا شروع کر دو، یا ڈھنڈورا تو تم اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پیٹتے جاؤ اور سب بدعات میں حصے دار تم بنتے جاؤ، یا لا الہ الا اللہ کا تم ورد بھی کرتے ہو، یا پھر پیروں بزرگوں سے تمہاری جو ہے مدد بھی طلب کرتے ہو۔ غرض یہ ہے کہ یہ تمہاری زندگی کا ہر پہلو اسلام کے تابع اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں گزرنا چاہیے۔ اور اگر اپنے آپ کو پورا کا پورا اسلام کے تابع نہیں بناؤ گے تو اس کا جو نام ہے نا شیطان،
تو تم اس کے قدموں کی پیروی کرو گے۔ یعنی اگر تم نے اسلام کے جو ہے نا ادخلوا فی السلم کافہ میں تم نہیں داخل ہوئے، تم نے اس کو چھوڑا، تو گویا تم نے شیطان کے قدموں کی پیروی کی ہے، تم نے شیطان کے جو ہے نا راستے پہ تم نے چلے ہیں، جو ہر وقت تمہارے ایمان پر ڈاکے ڈالتا ہے، تمہیں غلط اور گمراہی کن عقائد میں مبتلا کرتا ہے اور برے کاموں پر تمہیں جو ہے نا ابھارتا ہے، تمہیں کہتا ہے کہ تم آؤ اس راستے پر۔ اللہ تعالیٰ تمہاری تو اتنی دنوں سے تم دعائیں مانگ رہے ہو، کہاں سن رہے ہیں؟ چلو تم پیر والے اولیاء کے درگاہ پر، چلو تم سود لے لو، تمہارا تھوڑا سا کام بن جائے گا، پھر تم توبہ توبہ استغفر اللہ کر لینا نا۔ اس طرح سے وہ لوگوں کو برائی کی طرف ابھارتا ہے، حالانکہ زندگی کا تو کوئی بھروسہ ہی نہیں ہے۔ جیسے ہی سود لیا ہو سکتا ہے ویسے ہی انسان ختم ہو جائے اور اس کو توبہ کا بھی موقع نہیں ملا، جیسے ہی اس نے لون لیا، جیسے ہی اس نے قسطوں پر کوئی سامان لیا اور پھر فوراً انسان ختم ہو گیا۔ مزے تو بعد والے لوٹ رہے ہیں اور نامہ اعمال میں گناہ کس کے چڑھ رہا ہے؟ مرنے والے کے، لینے والے کے، ہے نا۔ تو انسان کو کیا کرنا ہے؟ پورا کا پورا اسلام میں داخل ہو جانا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرمانے کہ اے ایمان والو تم نہ پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، یعنی کچھ آیتیں ہم لے اور کچھ آیتیں ہم چھوڑ دے، کہہ دیتے نہیں یہ تو آیت ہماری مطلب کی نہیں ہے، یہ آیت ہاں ہمارے مطلب کی ہے، یہ تو ہم لے لیتے ہیں نا۔ جہاں پہ جو ہے عورتوں کی آیتیں آتی ہیں تو عورتیں خواتین اس کو فٹافٹ لے لیتی ہیں، کہتی ہیں دکھاتی، دیکھیے یہ لکھا ہے قرآن میں، دیکھیے یہ ہے نا، لیکن وہ آیتیں کیوں نہیں دکھاتی جہاں پہ ان کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے احکامات دیے ہیں، جہاں پہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو بھی کہا ہے کہ تم غیبت نہ کرو، تم بدگمانی نہ کرو، تم جو ہے نا شوہر سے بد کلامی نہ کرو، تم جو ہے تم اور شوہر اور بیوی کیا ہے ایک دوسرے کے لباس ہے، لباس ہننا اللہ تعالیٰ نے ان کو تشبیہ دی ہے، تو پھر کہاں وہ اپنے شوہر کی تو پورے میں برائیاں گاتی پھرتی ہیں۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے بہت احکام دیے ہیں قرآن کریم پر، اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا بھی کرنی چاہیے، اللہ تبارک تعالیٰ آپ نے جتنے بھی احکامات قرآن کریم میں نازل فرمائے ہیں نا، ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ یا اللہ تیرے احکام ہمارے عمل میں پورے کے پورے اتر جائیں، ہم تیرے احکامات کو اس پہ بجا لائیں، اس پہ سر تسلیم خم کر دے، کہیں پر بھی ہمارے ساتھ یہ نہ ہو کہ ہم اس سے کجی اور جو ہے ٹیڑھ تلاشیں کریں، کیونکہ آپ کو بتائیں کہ اس میں جیسے ہی انسان یہ سوچے گا کہ ہم اسلام میں کیسے داخل ہوں، اسلام میں نہیں داخل ہو سکتے، اگر اس نے ادخلوا فی السلم کافہ کا راستہ چھوڑا تو دوسرا راستہ کون سا ہے؟ شیطان کے قدموں کا راستہ۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ سے ہی فوراً بتا رہے ہیں یہاں پہ کہ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّیطان، تم شیطان کے قدموں کی مت پیروی کرنا، اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِینٌ، وہ تو تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، جس کی دشمنانی اللہ تبارک تعالیٰ نے ظاہر کر دی، وہ تو تمہیں جہنم میں ہی کھینچ کر لے جانے کے لیے اس دنیا میں آیا ہے، اس نے تو اللہ سے مہلت مانگ رکھی ہے، اے اللہ تعالیٰ مجھے قیامت تک کے لیے مہلت دے دے، اس کو تو اللہ تعالیٰ جہنم میں ڈال ہی رہے تھے، لیکن اللہ سے اس نے مہلت طلب کر لی، صرف اس لیے کہ ابن آدم یعنی آدم کے جو بچے ہیں نا اس کو جہنم میں لے جائے، ابن آدم کو جہنم میں کھینچ کر لے جائے، اس کے دائیں سے آئے گا، اس کے بائیں سے آئے گا، اس کے سامنے سے آئے گا، اس کے پیچھے سے آئے گا، اس کے نیچے سے آئے گا، ہر طرف سے۔ ایک انسان سو جاتا ہے لیکن یہ شیطان نہیں سوتا ہے، اس کی چالیں اتنی زیادہ شاطرانہ ہے کہ ہر وقت وہ چالیں چلنے کے لیے سوچتا رہتا ہے کہ اس فلاں شخص کی نا یہ کمزوری ہے، انسان کے اندر جا کر کے اس کی نفسیات جانتا ہے، اس کی خواہشات جانتا ہے، ہاں اس کی یہ نفسیات ہے، یہ کمزوری ہے، اس کی یہ ویکنس ہے، ہر انسان کی ویکنس جانتا ہے، اس کے باوجود بھی اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں شیطان کی چال بھی کیا ہے؟ بہت کمزور ہے، کیونکہ ایک مومن جب ہوتا ہے نا اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ وسوسے آ رہے ہیں شیطان کی طرف سے، یہ چال ہے شیطان کی طرف سے، تو وہ اللہ کی پناہ طلب کرتا ہے، ایک مومن اللہ کی پناہ طلب کرتا ہے اور اللہ کی اس کو جو ہے پناہ مل بھی جاتی ہے۔ لیکن جو ایک ڈاما ڈول اور ایک کچے ایمان والے ہوتے پھر وہ شیطان کے پھندوں میں پھنس بھی جاتے ہیں، اسی طرح سے کہ جس طرح سے جو شیطان کے پھندے ہیں نا، بتائیں آپ لوگوں کو کہ جیسے ہمارے آج معاشرے میں سب سے زیادہ کون سی چیز پھیل گئی ہے کہ انسان آج کل خواتین کیا ہے سوچتے کہ ہم فیشن کریں گے اور ہم بے پردگی کرتے ہیں، بے پردگی کرتا ہے انسان سب سے زیادہ، تو انسان نے یہی کر رکھا ہے عورتوں نے خواتین نے کہ آج بے پردگی عام ہو گئی ہے۔ آپ نظر اٹھا کے دیکھیے آپ کو پردے والا کون دکھتا ہے؟ پردے میں بھی جو ہوتے ہیں لوگ تو وہ عجوبے دکھتے ہیں، 99 میں سے آپ کو جو ہے نا صرف 5 لوگ آپ کو پردے والے ملیں گے، باقی کے پورے لوگ کیسے ہوں گے؟ بنا پردے کے لوگ ہوں گے۔ ایک ایگزامپل دیکھیے گا، جب کہیں بھی آپ کے شادی پڑے یا کوئی پارٹی ہو
یا کہیں بھی جانا ہو آپ دیکھیں گے، اپنے نظر اٹھائیں کہ کون کون پردے میں ہے نا، کوئی پردہ نہیں کرتا ہے۔ تو پردہ کیا ہے؟ انسان غیر محرم سے اپنے آپ کو چھپا کے ڈھانپ کے رکھے نا، اللہ نے اس کا بھی تو حکم دیا ہے۔ انشاءاللہ اس کو بھی ہم پڑھیں گے، آیت نور اور سورہ احزاب میں اللہ نے اس کی آیتیں نازل فرمائی ہیں۔ تو کیوں نہیں کرتی ہیں پردہ؟ کیا جنت میں جانا نہیں ہے آپ لوگوں کو؟ جنت میں جانا ہے تو پردہ کریے اور پردہ کروائیے، اور اپنی بیٹیوں کو پردہ کروائیے، اپنی بہنوں کو پردہ کروائیے۔ جو بچی ہیں، چھوٹی ہیں، جن کے اوپر غیر محرم کی نگاہیں پڑتی ہیں اور ایسی نگاہیں وہ ڈالتے ہیں، نہ جانے آنکھوں سے کیا کیا کرتے ہیں نا۔ تو اللہ کے خاطر بچوں اور بچیوں کو پردہ کروائیے۔ جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں نا، اگر ان کی آج سے پردے کی عادت ڈالیں گے تبھی تو ان کی عادت پڑے گی نا۔ اگر آج ہم ان کو کٹ سلپ کی جو فراکیں پہنائیں گے یا ان کو ہم ٹراؤزر پہنائیں گے، جینس پہنائیں گے، تو کہاں ان کی عادت پردے کی پڑے گی نا۔ اور پھر کل وہ ہم ہی کو تو بلیم کریں گے کہ اللہ، میری امی نے ہم کو ایسے ڈریسز پہنائی تھی، اسی وجہ سے ہماری عادت نہیں پڑی۔ اللہ تعالیٰ تو ان کو جہنم میں پہلے ڈال دے۔ تو پردہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے ہمارے لیے، اور اللہ تبارک تعالیٰ حکم دے رہے ہیں کہ ادخلوا فی السلم کافہ۔ انسان اپنے آپ کو ڈھانپ کے رکھے، چھپا کے رکھے، حجاب میں رکھے، اور اپنے آپ کو قاعدے سے اللہ کے حکم کے تابع رکھے۔ کیونکہ شیطان نے کیا کیا نا، عورتوں کو بے پردہ کر دیا، عورتوں کو بے پردہ کر دیا، اس کو شو پیس کا ایک چیز بنا دی۔ اب آپ دیکھیں، کوئی ایڈورٹائز بنا عورتوں کے، مطلب کہ کوئی بھی سامان ایسا نہیں ہے جس میں عورتیں نہ آئیں ایڈ میں، اور ہر سامان عورتوں کے بغیر کوئی بک ہی نہیں سکتا، ہر ایڈ میں عورتیں آتی ہیں۔ نیوز میں ہر جگہ عورتیں 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 ایک شو پیس کا بن گئی ہیں آئٹم، اور بنا میک اپ اور بنا کپڑے اتارے، بنا حجاب کے تو وہ آ ہی نہیں سکتی ہیں۔ تو شیطان نے عورتوں کو بے پردہ کر کے اور اس کو بے شرم کے راستے پہ ڈھکیل کر اس نے ایک شو پیس کا ایک آئٹم بنا دیا۔ لیکن اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہے ہیں نا، یہ زندگی کیا ہے؟ چند روزہ زندگی ہے، فوراً ختم ہو جائے گی۔ وہاں جا کے انسان کیا جواب دے گا کہ اللہ، ہم تو فیشن اور کلچر اور ماڈرن کی وجہ سے ہم پردہ نہیں کرتے تھے اللہ، کیونکہ پردے والوں کو تو ہم حقیر سمجھتے تھے اور ان کو پرانے دقیانوسی سمجھتے تھے، اور یہ پہلوں کی کہانیاں، پہلوں کے احکامات سمجھتے تھے۔ آپ کا حکم تھا اللہ، ہم نے تو نہیں مانا، ہم تو نہیں جانتے تھے۔ لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن کریم میں حکم دیا ہے نا کہ اپنی جو ہے چادروں کو اوپر سے لٹکا لو، پردے میں چلو۔ تو اللہ کا احکامات ہے، اللہ نے حکم دیا ہے کہ تم پردہ کرو، اپنی بچیوں کو پردہ کروائیں، اپنے بہوؤں کو پردہ کروائیں، اور پردے کا اور جو سطر کا پورا دھیان رکھے کہ کپڑے بھی ایسے ہونے چاہیے انسان کے جو پورے ساتر ہوں۔ گھر میں بھی رہے خواتین تو اپنے کپڑوں کو ایسا پہنے کہ جو پورا سطر ڈھپی ہوئی ہو، چھپی ہوئی ہو، یعنی کہ صرف انسان کی ہتھیلی اور جو ہے پنجہ اور چہرہ چھوڑ کے باقی پورا جسم اس کا سطر ہے، اس سطر کو اس کو ڈھانپنا ضروری ہے۔ اگر یہ سطر کور نہیں ہوگا تو نماز بھی نہیں ہوتی ہے۔ اگر انسان کے پوری کوہنی کھلی ہے اور پورا جو ہے اس کی ٹخنے کھلے ہیں تو نماز بھی فاسق ہو جاتی، نماز بھی نہیں ہوتی ہے۔ ذرا سوچیں، ہے نا، بس انسان ٹکرے لگا رہا ہوتا ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ نماز اتنی محنت سے ہم نے فجر میں ٹھنڈوں کی جاڑوں میں اپنی نیند حرام کر کے جو ہم نے نمازیں پڑھی اور وہ نماز بھی نہیں قبول ہے نا، کتنی افسوس کی بات ہوگی نا کہ رزلٹ آؤٹ ہوا ہے اور ہمارا رزلٹ کیا ہے کہ ہم فیل ہیں، تو وہاں پہ دوبارہ ری ایگزام بھی نہیں ہوتا ہے نا۔ تو آج ایگزام چل رہا ہے ہم سب کا، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے حکم دے دیا ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کے پورے اسلام میں تم داخل ہو جاؤ۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے قدموں پہ مت چلو۔ شیطان کا جو ہے تمہارا کھلا وہ تمہارا دشمن ہے، اور شیطان نے سب سے پہلے یہی کام کیا تھا۔ آپ کو پتہ ہے کہ اس نے آدم اور حوا کو بہکایا تھا، وسوسے ڈالا تھا، اور دوسرا کام کیا ہوا تھا نا، آدم اور حوا کے ساتھ لباس اتر گیا تھا نا۔ شیطان کا کام ہی یہی ہے کہ وہ لباس اترواتا ہے، لباس اتار دیتا ہے، انسان کو بے پردہ کر دیتا ہے، پھر میوزک کی لت لگاتا ہے، اور پھر شیطان قرآن سے بھی دور کر دیتا ہے، اور پھر یہاں تک کہ خود اس کا وہ ساتھی بن جاتا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں کہ جو شخص رحمان کے ذکر سے دور ہوتا ہے تو اس کا ایک ساتھی شیطان بن جاتا ہے جو ہر وقت اس کے ساتھ رہے گا، ہے نا۔ استغفر اللہ۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے
کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو ادخلوا فی السلم کافہ پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ جہاں بھی اللہ کے احکام آئے، کڑے ہوں یا سخت ہوں یا آسان سے ہو، ہر احکامات پر اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے اور شیطان کے قدموں سے پیروی کرنے سے ہم سب کو بچا لے، آمین یا رب العالمین۔ آیت 209 فَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ اگر تم باوجود تمہارے پاس ذلیل آ جانے کے بھی پھسل جاؤ تو جان لو کہ اللہ تعالیٰ غلبے والا اور حکمت والا ہے۔ یعنی اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تمہارے پاس واضح آیات آ گئی، واضح احکامات آ گئے، اسلام کے یعنی اسلام کے انسانی زندگی کے ہر پہلو میں واضح احکام آ جانے کے بعد تم اسلام میں پوری طرح داخل نہیں ہوئے اور دوغلی پالیسی اختیار کی اور جن احکامات پر چاہا عمل کر لیا، اور جہاں کوئی بات طبیعت کو ناگوار محسوس ہوئی یا نقصان کا خطرہ محسوس ہوا وہاں اپنی مرضی کر لی اور اسلام کے احکام کو پس پشت ڈال دیا، تو خوب سمجھ لو کہ اللہ بڑا زبردست ہے اور حکمت والا ہے۔ وہ تمہیں سزا بھی دے سکتا ہے اور ذلیل خوار بھی کر سکتا ہے، اور دنیا کی حکمرانی بھی تمہارے سوا کسی دوسرے کو بھی دے سکتا ہے۔ یعنی جیسا کہ آج ہم لوگ نے پہلی جو آیت پڑھی تھی نا، پہلی حدیث کیا تھی؟ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقوام ویضع بہ آخرین، یقیناً اللہ تعالیٰ اس کتاب پر عمل کرنے کی وجہ سے قوموں کو سربلندی سے بھی نوازتے ہیں اور اس سے اعراض یا منہ موڑنے کی وجہ سے قوموں کو پس پشت بھی یعنی کہ پست بھی کر دیتے ہیں، نیچا کر دیتے ہیں، ذلیل خوار بھی کر دیتے ہیں، ذلیل ہو جاتی ہیں قومیں، ذلیل خوار ہو جاتی ہیں۔ تو اس قرآن یعنی قرآن کیا ہے؟ اللہ کے احکامات ہے۔ اللہ کے احکامات کو جو بھی فالو کرے گا، جو بھی بجا لائے گا، خوشی خوشی کرے نا، کام تو کرنا ہے، چاہے رو کے کرے چاہے خوشی، تو بہتر یہی کہ بہت اچھی بات ہے کہ انسان خوشی خوشی اللہ کے سارے احکامات کو بجا لائے۔ تو کیا ہوگا؟ اللہ تبارک تعالیٰ ایسے لوگوں کو بلندی سے نواز دیں گے۔ لیکن جس کو معلوم ہو گیا، واضح ہو گئی بات کہ اچھا یہ گناہ ہے، یہ ٹھیک ہے، یہ گناہ ہے، یہ سارے کے سارے گناہ ہیں، اور پھر بھی کیا ہے، ہماری جو ہے مجبوری ہے، ہم کیا کریں گے، ہماری جو ہے نا مجبوری ہے، ہمارا خاندان والے کو ہم کیا کہیں گے، میرے قطب قبیلے والوں کو، ہمارے محلے کو، ہمارے شہر والوں کو، ہم فلانی جو ہے نا خالہ کو، فلانی آنٹی کو، یا ہم ان کو کیا جواب دیں گے کہ ہم نے یہ کام کیوں نہیں کیا، یہ ہم نے وہ کام کیوں نہیں کیا؟ تو پھر جان لو اللہ تبارک تعالیٰ تو بہت غلبے والا بھی ہے اور بہت حکمت والا بھی ہے نا۔ تو انسان کے پاس جب واضح احکامات آ جائیں تو اس کو کیا کرنا ہے؟ سمینا و اطعنا کرنا ہے، سمینا و اطعنا، سمینا و اطعنا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ سنا ہم نے اور اطاعت کی ہم نے، جیسے بنی اسرائیل نے کیا تھا نا، سمینا و عصینا، یا سنا ہم نے، نافرمانی کی ہم نے، اس چیز سے بچنا ہے۔ بنی اسرائیل کے سامنے واضح دلائل تھے، واضح بات تھی، سب کچھ سامنے واضح تھا، اس کے باوجود انہوں نے کیا کیا تھا؟ اللہ کی نافرمانیاں کی تھی۔ آپ دیکھیں مثال ہمارے سامنے موجود ہے، جب ایسی قوم تھی نا جس نے اللہ کے احکامات کو پیچھے رکھا، اس پر عمل نہیں کیا، کتاب پر عمل نہیں کیا، کتاب کو جو ہے اپنی زندگیوں میں نہ پڑھا، نہ سمجھا، نہ اس پہ عمل کیا، نہ اس کے احکامات کو بجایا، تو پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے ایسی قوم کو کیا کیا؟ پس پشت ڈال دیا، یعنی کہ ان کو جو ذلیل خوار کر دیا اور ان کو پست کر دیا، ان کو نیچا کر دیا، ان کو سب سے نچلے درجے پہ اللہ تبارک تعالیٰ نے لے گئے ان کو نا۔ اور آپ دیکھیں کہ دوسری مثال ہمارے سامنے موجود ہے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کی، کہ جنہوں نے قرآن کو پڑھا، اس پر عمل کیا اور اس کے احکامات کو وہ بجا لائے، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے ان کے ناموں کو باقی رکھا، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو اس وقت بھی بلندی دی تھی اور دنیا میں بھی بلندی دی اللہ تبارک تعالیٰ نے، اور ان کو آخرت میں بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے بلند مقام دیا ہے۔ سبحان اللہ، کہ وہ عشرہ مبشرین بھی کہلائے نا، وہ ایسے صحابہ تھے جن کو اللہ تبارک تعالیٰ نے دنیا میں ہی جنت کی بشارتیں دے دی، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کے ناموں کے آگے ایک سرٹیفکیٹ بھی دیا نا کہ رضی اللہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائے، آمین یا رب العالمین۔ آیت 210
10 هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلال من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور. کیا لوگوں کو اس بات کا انتظار ہے کہ ان کے پاس خود اللہ تعالیٰ ابروں کے سائبانوں میں آ جائے اور فرشتے بھی اور کام انتہا تک پہنچا دیا جائے. اللہ تعالیٰ ہی کی طرف تمام معاملات لوٹائے جاتے ہیں. تو یہ قیامت کا مناظر جیسا کہ بعض تفسیری روایت میں ہے کہ یعنی کیا یہ قیامت برپا ہونے کا انتظار کرتے ہیں. یعنی کچھ ایسے لوگ ہیں، کچھ ایسے قوم کے بارے میں بات یہاں پہ بتائی جا رہی ہے. اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ واضح آیات دیکھنے کے بعد، واضح چیزیں دیکھنے کے بعد بھی ان کا رویہ نہیں سدھرتا ہے، نہیں وہ سدھرتے ہیں. کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ ان کے سامنے ہر چیز سب کچھ کھول کر بیان کر دی گئی، ہر چیز واضح ہے. یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات بالکل کلیئر واضح ان کو تھی. اور جیسے مشرکین مکہ نے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا، لیکن ان کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے نا نشانیاں موجود تھیں. آپ دیکھیے جب ایک رسول ہوتا ہے نا قوم کے اندر، تو رسول کو اللہ تعالیٰ کئی معجزات دیتے ہیں. ظاہر سی بات ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ معجزات نہیں دیے گئے جیسے موسیٰ علیہ السلام کو دیے گئے تھے یا سلیمان علیہ السلام کو دیے گئے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو سب سے بڑا معجزہ تھا یہ قرآن کریم. آپ سوچیں ایک نارمل قاری سے جب آپ قرآن مجید سنتے ہیں تو کیا ہوتا ہے دل کی کیفیت، جیسے لگتا ہے بس سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے بس ہم تلاوت سنتے رہیں اور اللہ تبارک تعالیٰ اس کے معنی کیا ہے ہم اس پہ عمل بھی کریں. اور آپ سوچیں کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کرتے تھے، کیا کیفیت ہوتی ہوگی نا کہ بس دل بس لرز جاتا ہوگا. لیکن اس کے باوجود بھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرتے رہے. یعنی ان میں ایسی نشانیوں کے انتظار میں ہے جسے انہیں قطعی اور حتمی طور پر ہر بات کا یقین آ جائے. ایسا یقین جیسے ہر انسان کو یہ یقین ہے اسے موت آ کے رہے گی. اور اسے خوب سمجھ لینا چاہیے کہ جب ایسی نشانی آ جائے گی تو پھر ایمان لانے کا کچھ بھی قدر و قیمت نہیں ہوگی. یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا جا رہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شدید خواہش تھی کہ یہ مکہ کے جو مشرکین ہیں کسی طرح بس ایمان لے آئیں. تو اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہے ہیں کیا ان کے لیے اتنی بڑی نشانی نہیں ہے کہ ان کے سامنے خود رسول موجود ہیں اور خود رسول موجود ہے ان کے اندر، اور یہ قرآن اتنی بڑی نشانی ہے. اس کے بعد بھی کتنی زیادہ نشانی ان کے بیچ ہوتی رہی، ایسے معجزات بھی ہوتے رہیں کہ ایک دیگ میں چھوٹی سی دیگ میں کھانا ہوا اور پورے جو کئی سو نے کھانا کھا لیا. یا پھر شق قمر کا واقعہ یا اور بھی جو واقعات ہوئے، ایسے کئی واقعات ایسے ہوئے. یہ سب دیکھنے کے باوجود بھی وہ ایمان نہیں لائے. کیوں نہیں مان رہے ہیں؟ ان کے سامنے تو جب کیا یہ جب مانیں گے جب ان کے سامنے اللہ تعالیٰ یا فرشتے آ جائیں تب ان کا جو ہے ایمان لے کر آئیں گے؟ تب تو ان کا ایمان لانا قابل قبول نہیں ہوگا. یعنی کیا یہ قیامت برپا ہونے کا انتظار کر رہے ہیں، یا پھر اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کے جلوں میں اور یا بادلوں کے ساتھ ان کے سامنے آ جائے تب یہ حق کہیں گے کہ ہاں اللہ سچ ہے، فرشتے سچ ہے، صرف ایک ہی اللہ ہے، باقی سب کا ہم انکار کرتے ہیں؟ تب پھر اس وقت کا یہ ایمان لانا تو قابل قبول ہی نہیں ہے. لیکن ایسا ایمان تو قابل قبول ہی نہیں ہے نا جب انسان اپنی آنکھوں سے فرشتوں کو دیکھ لے اور اللہ کے بارے میں سب کچھ دیکھ لے، اس کو معلومات ہو جائے، تب تو ایمان لانا قابل قبول ہی نہیں ہے. ایمان تو کیا ہے؟ ایمان تو بالغیب ہے، غیب پر ایمان لانا ضروری ہے ہمارا. جب ایمان دیکھ کر سب کچھ لائے بھی تو پھر کیا لائے؟ تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک سوالیہ انداز میں پوچھ رہے ہیں کیا یہ لوگ اس بات کا انتظار کرتے ہیں کہ ان کے پاس خود اللہ تبارک تعالیٰ آ جائے، سائبانوں میں آ جائے، ہے نا؟ یعنی اس سے مراد یہاں پہ موت بھی ہو سکتی ہے اور قیامت بھی ہو سکتی ہے، یا اللہ تبارک تعالیٰ ان کے سامنے ہی آ جائے نا. تو سامنے تو کب آئیں گے اللہ تبارک تعالیٰ؟ جب قیامت ہوگی تبھی سامنے آئیں گے. تو جب قیامت کے دن انسان جتنا بھی ایمان لے آئے اس کا ایمان لانا قابل قبول تو ہوگا ہی نہیں، اس کا ایمان قابل قبول ہی نہیں ہوگا. وہ جتنا ایمان لائے، جتنا بھی سر اپنا اللہ کے آگے سجدے میں رکھ دے، کوئی بھی ان کو فائدہ نہیں دے گا ایمان لانا ان کا.
تو پھر جو لوگ اس قدر واضح دلائل کے باوجود ان کے سامنے نبی موجود ہے، اللہ کی اتری ہوئی کتاب قرآن مجید موجود ہے، اس کے باوجود دین اسلام میں یہ لوگ داخل نہیں ہوتے، تو بطور عتاب سوال کیا جا رہا ہے، کیا انہیں انتظار ہے کہ اللہ اور اس کے فرشتے بادلوں کے سائبانوں میں آ جائیں اور ان کو ان کافروں کی سزا مل جائے اور سارا فیصلہ ہو جائے، پھر آگے اسلام قبول کرنے کا موقع ہی نہیں رہے گا؟ یہ بات کفار کے لیے بطور تنبیہ کی گئی ہے۔ کفار اور یہودی اس قسم کے مطالبات کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ براہ راست ہمیں نظر آ کر ہمیں ایمان لانے کا حکم کیوں نہیں دیتا؟ اس پس منظر انہیں یہ جواب دیا گیا۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایسے لوگوں کا ایمان لانا قابل قبول ہی نہیں ہوگا۔ آیت 211 سل بنی اسرائیل کم آتیناہم من آیت بینہ ومن یبدل نعمت اللہ من بعد ما جاءتہ فإن اللہ شدید العقاب۔ بنی اسرائیل سے پوچھئے تو کہ ہم نے انہیں کس قدر روشن نشانیاں عطا فرمائی ہیں، اور جو شخص اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو اپنے پاس پہنچنے کے بعد بدل ڈالے وہ جان لے کہ اللہ تعالیٰ بھی بہت سخت عذاب والا ہے۔ یعنی اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بنی اسرائیل سے پوچھئے کہ انہیں کس قدر روشن نشانی عطا فرمائی، تو یعنی اللہ تبارک تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام جو ان کے بیچ میں آئے تھے نا، جو رسول تھے، جس کے ذریعے سے انہیں جو ہے جادوگروں سے ان کا توڑ دیا گیا، یعنی کہ موسیٰ علیہ السلام کو عصا اور یدہ بیدہ دیا، اور پھر موسیٰ علیہ السلام نے 70,000 جادوگروں سے جو مقابلہ کیا، اور وہ سارے کے سارے جادوگر موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں موسیٰ علیہ السلام سے ہار گئے تھے۔ سمندر کا جو ہے بیچ سے جو راستہ بنا، سمندر کا پھٹنا، سمندر کے بیچ سے خشک راستہ بن جانا، پھر پتھروں میں سے 12 چشمے جاری ہو جانا، پھر بادلوں کا سائبانوں کی طرح جو ہے ان کے اوپر ہی اوپر رہنا، یا من سلوہ کا نزول ہونا، یہ سب کیا تھی؟ کھلی کھلی نشانیاں تھیں۔ اس کے بعد بھی کیا ہے؟ انہوں نے نہ مانا۔ اور جو شخص اللہ کی نعمتوں کو اپنے پاس پہنچ جانے کے بعد بدل ڈالے، یعنی نعمت کے بدلنے کا مطلب یہی ہے کہ ایمان کے بدلنے، انہوں نے کفر اور اعراض کا راستہ اپنا لیا۔ ان سے کہا گیا تھا ادخلوا فی السلم کافہ، لیکن انہوں نے کیا کیا کہ شیطان کے قدموں کی پیروی کر لی، انہوں نے اتباع کی خطوات شیطان کی قدموں کی پیروی کر لی نا۔ تو ایسا جو شخص، نعمت سب سے بڑی کیا ہے انسان کے پاس؟ ایمان، ہدایت ہے نا، اس سے بڑھ کر کوئی اور نعمت ہو ہی نہیں سکتی۔ اور جو شخص اللہ کی نعمتوں کو اپنے پاس پہنچ جانے کے بعد بدل ڈالے، یعنی کہ اگر کسی شخص کے پاس ایمان پہنچ گیا، احکامات پہنچ گئے، ہدایت پہنچ گئی، لیکن اس نے کیا کیا؟ اس دنیا کو ترجیح کی، دنیا کو ترجیح دے کر اس نے کیا کیا؟ دنیا کو سلیکٹ کیا اور اپنے ایمان اور اپنے احکامات کو کنارے ڈال دیا، پس پشت ڈال دیا، تو پھر کیا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی بہت سخت سزا دینے والے ہیں، اللہ تعالیٰ بھی سخت عذاب اور سزا بھی دینے والے ہیں۔ تو جس نے بھی اپنا ایمان کے بدلے جس نے کفر لے لیا اور احکامات سے منہ موڑ لیا، تو جان لو اللہ تبارک تعالیٰ بھی بہت سخت سزا دینے والے ہیں نا۔ ابھی تک ہم لوگ نے کیا پڑھا تھا؟ اللہ تبارک تعالیٰ بہت غفور الرحیم ہے، بہت غفور ہے، بہت رحیم ہے، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ کی یہاں پہ بھی ایک اور صفت اللہ تبارک تعالیٰ کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کیا ہیں؟ سخت سزا بھی دینے والے ہیں۔ واضح دلائل اور نشانیاں ہی بات ہے، تو بنی اسرائیل سے پوچھ لیجئے کہ ہم موسیٰ علیہ السلام کو تھوڑے معجزات عطا کیے، تو پھر کیا یہ سب کے سب لوگ ایمان لے آئیں؟ اور اگر لائے بھی تھے تو کیا پورا ایمان لائے تھے؟ اور کب تک اس پر قائم رہیں؟ پھر جب ان لوگوں نے اللہ کی انعامات کی قدر نہ کی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں بری طرح سزا بھی دی۔ تو بنی اسرائیل ہمارے سامنے ایک ایگزامپلس موجود ہیں۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ شیطان ابلیس نا، اس نے بھی کیا کیا؟ اللہ کی نافرمانی کی، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کو بھی سزا دی ہے نا، سزا دے رکھی ہے، اس کی تو سزا فکسڈ ہے۔ پھر اسی طرح سے بنی اسرائیل، تو بنی اسرائیل سے پوچھنے کو اس لیے کہا گیا ہے کہ یہ امت مسلمانوں کے قریب زمانے میں موجود تھی اور اب بھی موجود ہے۔ اگر اے مسلمانوں تم نے بھی اللہ کے انعامات کی قدر نہ کی تو تمہارا بھی حشر یہی ہو سکتا ہے۔ تو ہمارے سامنے ساری قومیں موجود ہیں اور ایک رسوا کن
جو ذلیل خوار اور جو پستی کی طرف لے گئی ایک قوم ہے، وہ بھی ہمارے سامنے موجود ہے۔ تو ایسی جو بھی قوم ہے، جو بھی لوگ ہوتے ہیں، تو جس نے بھی ایمان چھوڑ کر کے کفر کو فالو کیا، کفر لے لیا، تو پھر اللہ تبارک تعالیٰ بہت سخت سزا اور بہت سخت شدید سزا دینے والے ہیں۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو اپنے احکامات کو پوری طرح سے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔